سریا، سب کی نظر فلسطین پر، ایران، حزب اللہ، حماس پر تھی. nobody ever thought کہ، اور ایٹ لیسٹ میرے جیسے لوگوں کو تو میرے خیال میں اتنا احساس نہیں تھا کہ ایک دم سریا will erupt like this. دیکھیں یہ اچانک نہیں ہوا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 8 یا 7-8 سال تک ایک سول وار رہی ہے سیریا میں بشار الاسد کے خلاف، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت ہی آپ کو وہاں پہ جو مڈل ایسٹ کی ایک اور جیو پالیٹکس ہے اس کا آپ کو وہاں پہ پورا ایک وہ ملتا ہے. یعنی وہاں پہ جو سیریا کی جو ایک حد تک انہوں نے سول وار جیتی تھی بشار الاسد نے، اس میں سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ رشیا کی ایکٹیو حمایت حاصل تھی، رشیا اور ایران کی، اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک حد تک بشار الاسد کو جو ہے کامیابی حاصل ہوئی تھی. لیکن یہ تھا کہ وہ جو فورسز تھیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ تھی. اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بہت ہی ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں بہت ہی کمپلیکیٹڈ سی ایک الائنمنٹ بھی نظر آتی ہے. یہاں امریکہ کی فوجیں بھی ہیں، جو کردستان کہلاتا ہے، جو اس کا علاقہ ہے سیریا کے جو علاقہ کردستان، اس میں جو ہے وہ ٹرکی کی بھی انوالومنٹ ہے، بلکہ ٹرکی نے بھی آگے کافی اپنی اس کو بارڈر کو ایک حد تک بڑھایا بفر اسٹیٹ کے نام پہ. تیسرا جو ہے اس میں آپ کو نظر آتی ہے یہ کہتے ہیں اسرائیل کا جو خود بھی بہت اثر ہے. ابھی بھی پرسوں جو ہے اسرائیلی فورسز نے وہاں پہ بمباری کی ہے. اور جو اس میں جو ہے جو سب سے زیادہ جو بن کے آتی ہے جو اتحاد ایک لحاظ سے ایک براڈر الائنس جو بنا ہے، اس میں آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں القاعدہ والی تنظیم بھی ہے، الشام سم تھنگ کہلاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں سپورٹ جو کر رہی ہے ان کو مل رہی ہے، وہ جو ہے وہاں سے ٹرکی سے مل رہی ہے. کہتے ہیں ان کا کافی رول ہے ان انسٹیگیٹنگ، اور ٹرکی تو اس ویری ہے. اچھا اس کے بعد امریکن فورسز بھی ایک حد تک اس کو وہ کر رہی ہیں. اب اس کے علاوہ جو ہے اب دیکھیں تو دوسری طرف عرب ممالک جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے اس میں ان کو لگ رہا تھا کہ پہلے جیسے سعودی عربیہ ہے، ان کو خطرہ یہ تھا کہ ایران کا وہاں پہ اثر نہ. بس سر اگر آپ اجازت دیں تو عادل نجم صاحب کو بھی بریک سے پہلے گفتگو میں شامل کر رہے ہیں. جی عادل صاحب، آپ نے سنی زاہد صاحب کی بات، جو وہ ذکر کر رہے تھے عرب ممالک کا، ان کا رول آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں زاہد صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں اچانک سچ نہیں ہے. یہ اس طرح کی بہت ساری اچانک چیزیں ہو رہی. وہ کبھی ایران میں ان کے صدر کا جہاز گر جاتا ہے، کبھی شام میں ہو جاتا ہے، کبھی لبنان میں اسرائیل جو ہے وہ کرتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک لارجر چیس بورڈ جو ہے اس کا ہی حصہ ہے. ساؤتھ کوریا جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، اس کی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ اس چیس بورڈ کا آف ہے، وہ اصل سرپرائز تھا. لیکن یہاں جو ہو رہا ہے میرے خیال میں اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک پرماننٹ پروجیکٹ ہے آف ری ڈیزائننگ دا مڈل ایسٹ، جو اس وقت بہت زیادہ بوائل کر رہا ہے، یہ اس کا ہی حصہ ہے. لیٹ می تھرو ون تھنگ مور. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی الیکشن اور جس قسم کی باتیں وہ اور ان کے نامنیز کر رہے ہیں اباؤٹ دس ہول مڈل ایسٹ والا، جو ہمیں کبھی لو لیول پہ نظر آتا ہے لیکن لو لیول نہیں ہے. مثلاً ٹرمپ صاحب نے کل کہا کہ جناب اگر حماس نہیں چھوڑتا جو ان کے پاس ہاسٹیجز ہیں تو دین بی ریڈی فار دا ورسٹ. اب وہ ورسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک عالمی ایک گیم ہے، آپ جو چیس بورڈ ہے، سیریا از اے میجر پارٹ آف. اگر وہاں کبھی خاموشی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا. رشیا کی اور یوکرین کی جس طرح جنگ جا رہی ہے، جس طرح پش کیا جا رہا ہے بوتھ بائی بائیڈن جاتے جاتے کہ انہوں نے یوکرین کو جو ہے وہ اور ایک طرح سے لیوے دے دیا، دوسری طرف سے ٹرمپ اور ان کی ریلیشن شپ جو ایک عجیب سا ایک کویشچن مارک ہے ود رشیا، اس سے ایک یہ لگتا ہے کہ یار یہ ساری چیزیں فلکس میں آ گئی ہیں. تو رشیا یوکرین فلکس میں آ گیا، جس کی وجہ سے رشیا فلکس میں آ گیا. فلکس میں پہلے ہی تھا. اسرائیل جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی تو اب بڑی کلیئر ایک گیم ہے آف ری ڈیزائننگ دا مڈل ایسٹ اراؤنڈ نیتن یاہو اور ان کی جو پرائیورٹیز ہیں. میرے پاس ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ اس کو ہم صرف ایک سیریا کی سیاست کا حصہ نہیں دیکھ سکتے کہ بشار الاسد کی ویکنس دیکھ کے جو دوسری فورسز تھیں انہوں نے ٹائم دیکھا. اس ٹائمنگ میں یہ سارے عالمی محرکات بھی شامل ہیں.